امریکہ، اسرائیل، انگلینڈ اور دنیا بھر کے ترقی یافتہ ممالک کی جدید ٹیکنالوجی، ان کی ایجنسیاں، ان کی آرمی، ان کے ہتھیار، ان کے ڈرون حماس کی ایک پرانی ٹیکنالوجی کے سامنے فیل ہو گئے ہیں، بے بس ہو گئے ہیں۔ اور اس وقت امریکہ میں، اسرائیل میں، انگلینڈ میں، فرانس میں، جرمنی میں، دنیا بھر کے ممالک میں، ان کے تھنک ٹینک اداروں میں، ان کی یونیورسٹیز میں حماس کی اسی پرانی ٹیکنالوجی کے بارے میں بحث ہو رہی ہے، تحقیق ہو رہی ہے، ریسرچ کا دور جاری ہے کہ آخر ہے کیا حماس نے کس طرح بنایا کہ پچھلے 2 مہینہ سے لگاتار حملہ کرنے کے باوجود بھی اسرائیل کو کامیابی نہیں مل پا رہی ہے، اسرائیل کا نقصان ہوتا جا رہا ہے، حماس کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے، حماس کو شکست نہیں مل رہی ہے۔ آخر یہ پرانی ٹیکنالوجی بنائی کس طرح گئی ہے، اس کے پیچھے کا سچ کیا ہے، یہ کتنا محفوظ ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں حماس کی اسی پرانی ٹیکنالوجی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، اور وہ پرانی ٹیکنالوجی ہے حماس کی سرنگیں۔ دنیا بھر میں حماس کی ان سرنگوں کے بارے میں نئی نئی رپورٹ سامنے آئی ہے، نیا نیا انکشاف سامنے کیا گیا ہے، کیا ہے وہ سب کچھ اس ویڈیو میں تفصیل سے بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ملت ٹائمز کو سبسکرائب کر لیجئے اور ہمیں فائنینشلی سپورٹ کیجئے۔ ڈسکرپشن میں اکاؤنٹ کی تفصیل موجود ہے۔ ان دنوں میں اس وجہ سے بھی آپ سے مالی مدد مانگ رہا ہوں کہ ملت ٹائمز کے آفس ایک نئی جگہ پر شفٹ ہو رہی ہے، ہمیں نیا اسٹوڈیو بنانا ہے، تو پلیز آپ ہماری مدد کیجئے۔ 7 اکتوبر کے طوفان الاقصی آپریشن کے بعد جب اسرائیل نے غزہ پٹی پر حملہ شروع کیا تو اس حملہ کے دوران اسرائیل نے اپنے حملے کا سب سے بڑا ہدف اور سب سے اہم مشن اور مقصد یہ بتایا تھا کہ حماس کی طاقت کو ختم کرنا ہے، حماس کی ہر طرح کی ایکٹیویٹیز کو بند کرنا ہے اور حماس کی سرنگوں کا نام و نشان مٹانا ہے، تاکہ دوبارہ غزہ پٹی سے کسی بھی طرح کا اسرائیل پر کوئی حملہ نہ ہو سکے۔ 2 مہینہ کا وقت ہو گیا ہے، لیکن 2 مہینہ کے دوران اسرائیل حماس کی سرنگوں کا پتہ لگانے میں، اس کو نقصان پہنچانے میں اور حماس کی لیڈرشپ کا خاتمہ کرنے میں ناکام ہے۔ اور اسی وجہ سے اب یورپ، امریکہ کے تھنک ٹینک اداروں میں، انسٹیٹیوٹ میں، یونیورسٹیز میں اس پر بات چیت چل رہی ہے، ریسرچ ہو رہی ہے کہ آخر ان کی سرنگیں کس طرح ہے، کتنی مضبوط ہے کہ جب غزہ پٹی پر بمباری کی جا رہی ہے، ڈرون سے حملہ کیا جا رہا ہے، میزائل سے حملہ کیا جا رہا ہے، طاقتور اور کئی ہزار ٹنوں بم کا استعمال کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود ان سرنگوں کو نقصان نہیں ہو رہا ہے، ان کے ٹنل کو نقصان نہیں ہو رہا ہے، زمین پر موجود عمارتیں پوری سیکنڈوں میں ملبہ میں تبدیل ہو جا رہی ہے، پوری عمارتیں دھڑا دھڑ گر جاتی ہے، لیکن سرنگ کو نقصان نہیں پہنچ رہا ہے۔ آخر ایسا کیسے ہو رہا ہے؟ ان کے ڈرون کیمروں کے ذریعے ان سرنگوں کی تصویریں نہیں آ پاتی ہے، ان سرنگوں تک کوئی سراغ نہیں مل پا رہا ہے۔ اب تک جو ریسرچ سامنے آیا ہے اس کے مطابق یہ جو سرنگیں ہیں غزہ پٹی میں حماس کی، اس کا جو پورا ایریا ہے وہ 500 میٹر کا ہے اور یہ سب سے لمبی سرنگ مانی جا رہی ہے۔ لندن میں زیر زمین نیٹ ورک سسٹم ہے اور اس کو بہت اہم مانا جاتا ہے، دنیا میں لمبا زیر زمین نیٹ ورک مانا جاتا ہے، لیکن اب یہ دعویٰ سامنے آیا ہے کہ لندن کے زیر زمین نیٹ ورک سے لمبا چوڑا ایریا ہے غزہ میں سرنگوں کا۔ اسرائیل کی زبان میں اس کو غزہ میٹرو کہا جاتا ہے۔ انگلینڈ کا ایک مشہور اخبار ہے فائنینشل ٹائمز، اس نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ حماس کی یہ جو سرنگیں ہیں یہ ڈرون پروف ہے، یعنی جتنا بھی ڈرون سے اس پر حملہ کیا جائے، بم برسایا جائے اس کے اوپری سطح پر، زمین پر، ان سرنگوں کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے۔ فضائی حملوں سے وہ سرنگیں محفوظ رہتی ہے، کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اور ان سرنگوں میں حماس نے اسلحہ رکھا ہوا ہے، گولہ بارود رکھا ہوا ہے، اگر کوئی ان سرنگوں کی تلاش میں پہنچتا ہے، وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے تو جال میں پھنس جاتا ہے اور گولہ بارود اور اسلحہ کی وجہ سے وہیں پر وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ اور شاید یہی جنگی حکمت عملی ہے حماس کی، جس کی وجہ سے ابھی تک اسرائیل کی آرمی اور ایجنسیوں کو سرنگوں کو تباہ کرنے میں کامیابی نہیں مل سکی ہے۔ اسرائیل کے ایک اور سینئر سیکورٹی اہلکار ہے، اس کے حوالے سے اسرائیل کے ایک اخبار نے لکھا ہے کہ حماس کی جو سرنگیں ہیں ابھی تک اس کا صحیح اندازہ نہیں لگ پایا ہے کہ وہ سرنگیں کتنی گہری ہے، ان سرنگوں کے نیچے کیا ہے۔ اس سیکورٹی اہلکار کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے حماس نے زیر زمین پورا شہر آباد کر لیا ہے اور ان کے اس زیر زمین شہر میں ہر طرح کی فیسلٹی موجود ہے، ہر طرح کی سہولت موجود ہے۔ ان کا بجلی کا پلانٹ الگ ہے، پانی کا پلانٹ الگ ہے، نیٹ ورکنگ سسٹم نیچے الگ ہے اور پورا شہر انہوں نے نیچے بسا رکھا ہے۔ اوپری دنیا سے ان کو زیادہ مطلب نہیں رہ گیا ہے اور نیچے
حماس نے جو شہر بسا رکھا ہے وہ غزہ پٹی کے علاوہ بیروت اور مصر تک وہ سلسلہ پہنچا ہوا ہے، اور یہ حماس کی سب سے بڑی طاقت ہے، جس کی وجہ سے لگاتار حملہ کرنے کے باوجود بھی زیر زمین حماس کے بسائے شہر کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا ہے، اور اسی وجہ سے حماس اتنی مضبوطی کے ساتھ اسرائیل کا مقابلہ کر رہا ہے۔ حماس قدم پیچھے ہٹانے کو تیار نہیں ہے۔ اسرائیل کے اس سیکورٹی اہلکار کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ حماس نے اپنے نیچے بنائے گئے اس شہر کو یا ان سرنگوں کو بہت محفوظ کر رکھا ہے، اوپر سے اس نے چھٹے ڈھال رکھی ہے، مضبوط سسٹم بنا رکھا ہے، اندر ہر کچھ موجود ہے۔ صاف لفظوں میں حماس نے زیر زمین پورا شہر آباد کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے حماس کا نقصان نہیں ہو رہا ہے۔ یہ دعویٰ ہے اسرائیل کے اس سیکورٹی اہلکار کا۔ اسرائیل میں ایک اور یونیورسٹی ہے جس کا نام اسرائیل مین یونیورسٹی، اس کے پروفیسر ہے ڈیفنی رچمن پارک۔ انہوں نے اپنی تفتیش میں، اپنے ریسرچ میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ حماس کی جو سرنگیں ہیں بہت مضبوط ہے، اس میں اینٹوں کا استعمال کیا گیا ہے، سیمنٹ کا استعمال کیا گیا ہے، لوہے کا استعمال کیا گیا ہے، اور زمین کی سطح سے بالکل مضبوط بنایا گیا ہے، لہٰذا 2 سال سے زیادہ کا عرصہ لگ سکتا ہے اسرائیل کی فوج کو غزہ پٹی میں، اس کے باوجود بھی سرنگوں کو تباہ کرنے میں کامیابی مل جائے، یقینی طور پر یہ بات نہیں کہی جا سکتی ہے۔ ایک اور یونیورسٹی ہے اسرائیل کی جس کا نام ہے ایکسٹر یونیورسٹی، اس کے پروفیسر اور یہاں ایک شخص ہیں جو جنگی امور کے ماہر ہیں، انٹونی کنگ۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ میدان جنگ میں روایتی اور ڈیجیٹل صلاحیتوں کے امتزاج کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ جو اسرائیل کی آرمی ہے وہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہی ہے، جنگ کے جدید طریقہ کار کو اپنا رہی ہے۔ دوسری طرف حماس کے لڑاکے پرانی جنگی حکمت عملی کو اختیار کر رہے ہیں، اور جب جدید جنگی حکمت عملی اور پرانی جنگی حکمت عملی کا امتزاج ہو رہا ہے تو اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ جنگ کا جو پرانا طریقہ کار ہے وہ بھاری پڑ رہا ہے اور جدید جنگی طریقہ کار کو کامیابی نہیں مل رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی اعتراف کیا کہ حماس نے سرنگیں کھود کر یا سرنگوں کا سہارا لے کر پرانی جنگی حکمت عملی یا پرانی ٹیکنالوجی کو اپنایا ہے، اور اس بات کے اعتراف میں کوئی شک نہیں کہ پرانی جنگی حکمت عملی اور پرانی ٹیکنالوجی اس وقت جدید ٹیکنالوجی پر بھاری پڑ رہی ہے۔ جدید ترین ہتھیاروں سے لیس اسرائیلی آرمی پر حماس کے لڑاکے بھاری پڑ رہے ہیں، یہ انٹونی کنگ کا باضابطہ اعتراف ہے۔ ان لوگوں نے اپنی رپورٹ میں باضابطہ یہ بھی دعویٰ کیا کہ ان کی سرنگیں 500 میٹر طویل ہے، لندن کے زیر زمین نیٹ ورک سے بڑا ان کا سسٹم ہے، اور انہوں نے اپنی سرنگوں میں جال بچھا رکھا ہے۔ اگر اسرائیل کی کوئی آرمی پہنچتی ہے سرنگوں کی تلاش میں تو دھماکہ ہوتا ہے اور اسرائیلی آرمی ہلاک ہو جاتی ہے۔ کئی مرتبہ یہ سرنگوں کی وجہ سے اسرائیلی آرمی کو اپنے جال میں پھنساتے ہیں، کچھ ایسا اشارہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے غزہ میں موجود اسرائیل کی فوج کو یہ لگتا ہے کہ وہاں پر سرنگ ہے۔ حماس کے لڑاکے ان سرنگوں سے باہر نکل رہے ہیں، اور جیسے ہی اسرائیل کی آرمی ان سرنگوں کی تلاش میں یا سوراخ کی وجہ سے وہاں پر پہنچتی ہے تو اچانک ایک دھماکہ ہوتا ہے اور اندھیرا ہو جاتا ہے، پورا دھواں اٹھ بیٹھتا ہے اور اسرائیلی آرمی کی ہلاکت ہو جاتی ہے، ان کی گاڑیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اور اس وجہ سے سرنگوں کی تلاش میں کامیابی نہیں مل پا رہی ہے۔ انٹونی کنگ نے یہ بھی کہا کہ حماس نے اپنی کئی سرنگوں میں جانے اور آنے کا جو راستہ ہے اس کو کنیکٹ کر رکھا ہے مسجد سے، اسکول سے، کالجز سے یا ہسپتال سے، اس کی وجہ سے بھی اسرائیل کو کامیابی نہیں مل پا رہی ہے۔ حالانکہ یہاں پر میں اس حوالے سے کہوں گا کہ پچھلے دنوں الشفا ہسپتال یا ایک اور ہسپتال پر اسرائیل نے باضابطہ حملہ کیا، کئی ہسپتالوں کا احاطہ کیا، کئی ہسپتال کا محاصرہ کیا اسرائیل کی آرمی نے، اسی وجہ سے کہ وہاں پر سرنگوں کے نشانات ملیں گے۔ حماس نے ان ہسپتال کا استعمال کر رکھا ہے اپنے مقصد کے لیے، لیکن اسرائیل کی آرمی کو کامیابی نہیں ملی، کوئی ثبوت اسرائیل پیش نہیں کر سکا، اور دنیا بھر میں اسرائیل کو ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہسپتال پر حملہ کرنے کا جو بہانہ بنایا گیا تھا اس حوالے سے۔ تو مجھے لگتا ہے یہ تحقیق جو ان کی ہے اس میں کوئی جان نہیں ہے، محض حماس کو بدنام کرنے کی ایک سازش ہے۔ امریکہ کے ایک اور تھنک ٹینک ادارے کا یہ کہنا ہے کہ GBU-28 5000 پاؤنڈ لیزر گائیڈڈ بموں کے
کے خلاف لڑنے والی صلاحیت پیدا کر رکھی حماس نے، اور اپنی سرنگوں کو اس طرح بنا رکھا ہے کہ اگر 5000 ٹن بموں کا استعمال کیا جاتا ہے، GBU-28 جیسے ہتھیار کا استعمال کیا جاتا ہے، تب بھی ان کی سرنگیں ان کو بچا سکتی ہے، ان کو تحفظ دے سکتی ہے، کوئی نقصان نہیں ہو سکتا ہے، اور اسی وجہ سے ان کی سرنگیں بہت زیادہ محفوظ ہے۔ سال 2021 میں بھی اسرائیل نے ان سرنگوں کو نشانہ بنایا تھا، لیکن اسرائیل کو مقصد میں کامیابی نہیں ملی، کیونکہ حماس نے اپنی سرنگوں کو اس طرح اور اس ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے محفوظ بنا رکھا ہے۔ ایک اور بڑا نام سامنے آیا ہے یہودا کفیر کا۔ یہ اسرائیلی سول انجینئر اور ڈیفنس فورسز میں کیپٹن ہے اور زیر زمین جنگ کا ماہر اس کو مانا جاتا ہے۔ اس نے اپنی رپورٹ میں اعتراف کیا ہے کہ حماس نے اپنی سرنگوں کو کئی سطح پر بنا رکھا ہے، یعنی حماس کی سرنگوں کے کئی لیئرز ہے، پہلا لیئرز، دوسرا لیئرز اور تیسرا لیئرز۔ سب سے اوپری یعنی جو زمین سے سٹا ہوا حماس کی سرنگوں کا لیئر ہے، اس لیئر کو حماس نے جال کے طور پر استعمال کر رکھا ہے۔ اس میں حماس نے بارود رکھا ہوا ہے، اسلحہ رکھا ہوا ہے، اور اسرائیلی آرمی کو جال میں اس سرنگ کے ذریعے پھنساتی ہے۔ اس کے بعد بیچ میں ایک لیئر ہے اور اس کے نیچے ایک لیئر جو سب سے نیچے ہے۔ 3 لیئر میں حماس کی سرنگیں ہیں۔ تو پہلے لیئر میں ہتھیار ہے، دوسرے لیئر میں خالی ہے، اور تیسرے لیئر میں حماس کی آرمی رہتی ہے، اس کے لیڈرز رہتے ہیں، اور نچلی سطح تک پہنچنے میں کافی وقت لگ جاتا ہے۔ وہاں تک پہنچتے پہنچتے ہی اسرائیل کی آرمی کے بارے میں حماس کو پتہ چل جاتا ہے۔ ان کا جو سینسر ہے، ان کی جو ٹیکنالوجی ہے، وہ ان کو بتا دیتی ہے، اور اسی وجہ سے کئی مرتبہ حماس کے لڑاکوں تک پہنچنے کی ہماری آرمی نے کوشش کی، ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، مارنے کی کوشش کی، لیکن کئی لیئر میں سرنگوں کے ہونے کی وجہ سے ہم کامیاب نہیں ہو سکے، ہماری آرمی کامیاب نہیں ہو سکی، حماس کے لڑاکے بچ بچا کر نکل گئے۔ یہ یہودا کفیر کا اعتراف ہے کہ کئی سطح ہونے کی وجہ سے ہم کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں۔ ان کا یہ بھی اعتراف ہے کہ اگر ہم کئی مرتبہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تو وہ جال میں ہمیں پھنسا دیتے ہیں، اور کئی مرتبہ یعنی بڑی تعداد میں اسرائیلی آرمی کی ہلاکت جال میں پھنسنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ کئی مرتبہ آپ فلموں میں بھی دیکھتے ہیں، یا حالیہ دنوں میں آپ نے ارطغرل ڈرامہ دیکھا ہوگا، تو اس میں کئی جگہ یہ دکھایا گیا ہے کہ ارطغرل غازی جن کی چھوٹی سی فوج ہوتی ہے، یا عثمان جنہوں نے اوٹومن امپائر کو قائم کیا، خلافت عثمانیہ کے وہ فاؤنڈر ہیں جو دنیا پر 600 سال تک سپر پاور بن کر رہی، اس سلطنت کے قائم کرنے والے شروع میں تھوڑی سی فوج رکھتے تھے، تو بڑی بڑی فوجوں سے ارطغرل غازی نے جنگ کیا، عثمان غازی نے جنگ کیا، اور اس جنگ کا انہوں نے جنگی حکمت عملی کے ذریعے استعمال کیا، یعنی اپنی دشمن کو جال میں پھنساتے تھے اور اس جال کے ذریعے کامیاب ہوتے تھے۔ کئی مرتبہ ان کی فوج کو جال میں پھنسایا جاتا تھا، اس وجہ سے کئی مرتبہ ان لوگوں کی گرفتاریاں بھی ہوئی ہے، لیکن جو دشمن کو جال میں پھنسانے کا طریقہ ہوتا ہے، اس جنگ کا ان لوگوں نے، اس طریقے کا ان لوگوں نے استعمال کیا، اور اسی وجہ سے کامیابی ملی۔ تو کہا جا رہا ہے کہ حماس نے بھی کچھ ایسا ہی طریقہ اختیار کر رکھا ہے۔ اگر آپ سرنگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں یا ٹنل کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں دلی کو، اگر آپ جانتے ہیں کبھی دلی آئے ہیں، تو دلی میں میٹرو کا ایک بڑا حصہ زیر زمین ہے۔ زیر زمین یہاں میٹرو کا نظام ہے، کئی جگہ سڑکیں زمین کے اندر سے جاتی ہے، ٹنل موجود ہے، کئی دوسرے شہروں میں بھی اب میٹرو بن گئے ہیں۔ اب جو تجزیہ کار ہیں، جو ایکسپرٹ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دلی میں میٹرو کا جو سسٹم ہے، یا لندن میں زمین کے نیچے ٹرین نیٹ ورک کا جو سسٹم موجود ہے، اس سے کہیں زیادہ حماس کی سرنگیں موجود ہے۔ اب یہ حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ انڈیا کے پاس، انگلینڈ کے پاس ہر طرح کی ٹیکنالوجی ہے، ہر طرح کا ہتھیار ہے، ہر طرح کے پیسے ان کے پاس ہیں، اور یہ زیر زمین خواہ وہ میٹرو کا سسٹم ہو یا ریل کا نیٹ ورک ہو، بہت مضبوط بناتے ہیں تاکہ وہ کسی طرح کے حملے کی وجہ سے متاثر نہ ہو، کسی طرح کا نقصان نہ ہو، اوپر سے وہ دھس نہ جائے، کسی طرح کا کوئی خطرہ پیدا نہ ہو۔ لیکن حماس کو یا غزہ کے رہنے والوں کو ہر طرف سے بند رکھا گیا ہے۔ اسرائیل اور مصر کی مرضی کے بغیر وہاں کچھ پہنچ نہیں پاتا ہے، جتنا یہ لوگ چاہتے ہیں اتنا ہی سامان پہنچتا ہے۔ پھر کس طرح کا ان لوگوں نے وہاں سسٹم بنا رکھا ہے، کس طرح ان لوگوں نے زیر زمین اتنا بڑا شہر بنا لیا، اتنے مضبوط ٹنل بنا لیے، ڈرون پروف ٹنل انہوں نے بنا لیا، ایسا سرنگ انہوں نے کھود دیا کہ وہ کسی حملے سے، کسی بم سے نقصان نہیں اٹھا پا رہا ہے۔ آخر کیسے ان لوگوں نے یہ سب کیا ہے؟ دنیا حیران ہے، سوچ رہی ہے، کسی کو کوئی جواب نہیں مل پا رہا ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی
دعویٰ کر رہے ہیں کہ حماس نے غزہ پٹی کے نیچے جو سرنگیں کھود رکھی ہے تو سرنگیں بہت مضبوط ہے اور اس کا جو دائرہ ہے وہ صرف غزہ پٹی میں محدود نہیں ہے بلکہ وہ دائرہ اسرائیل تک پہنچا ہوا ہے، وہ دائرہ مصر تک پہنچا ہوا ہے، جورڈن تک پہنچا ہوا ہے، ویسٹ بینک کے علاقوں تک پہنچا ہوا ہے، اور زمین میں اتنا نیچے موجود ہے کہ اوپر سے کسی کو پتہ نہیں چل پاتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ ہر طرف کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ غزہ پٹی کو جس طرح سے چاروں طرف سے گھیر دیا گیا ہے، اس کا محاصرہ کیا ہوا ہے، اس کا بھی نقصان حماس کو نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ اندر زمینوں سے گھس کر ہر طرح کے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ ابھی بھی کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ جب غزہ پٹی کی ناکہ بندی کر دی گئی تھی، کچھ بھی سامان وہاں نہیں پہنچنے دیا جا رہا تھا، بار بار یہ اپڈیٹ سامنے آ رہی تھی کہ آج پیٹرول ختم ہو جائے گا، ایندھن ختم ہو جائے گا، راشن ختم ہو جائے گا، اس کے باوجود بھی 1.5 مہینہ تک غزہ پٹی کے لوگ کھاتے رہے، کسی طرح وہ زندگی بسر کرتے رہے، کچھ نہ کچھ ایندھن وہاں موجود تھا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ وہ زیر زمین جو دوسرے شہروں اور ملکوں میں ان کی سرنگیں نکلتی ہے، اس کے ذریعے وہ چیزوں کو حاصل کر رہے تھے، رسد حاصل کر رہے تھے، کمک حاصل کر رہے تھے، اور ان پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ پولیٹیکلی اور سیاسی دباؤ بنانے کے لیے اس طرح کا بیان دے رہے تھے، اور ضرورت کی چیزیں وہ زیر زمین نیٹ ورک کے ذریعے حاصل کر رہے تھے۔ کچھ جو حماس کے حامی ہیں، فلسطین سپورٹر ہیں، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ 7 اکتوبر کو حماس نے جب اسرائیل پر حملہ کیا تھا تو بہت سوچ سمجھ کر حملہ کیا تھا۔ حماس کے لڑاکوں کو، مجاہدین کو، ان کی لیڈرشپ کو اچھی طرح اندازہ تھا کہ اسرائیل کا کتنا بڑا ایکشن ہوگا، کتنا بڑا حملہ ہوگا، کس قوت کے ساتھ اسرائیل اس پر ٹوٹ پڑے گا، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی، پھر کیسے اسرائیل کا سامنا کرنا ہے، مزاحمت کرنی ہے، کس طرح اس لڑائی کو لمبے عرصے تک جاری رکھنے کے لیے جد و جہد برداشت کرنی پڑے گی۔ تو یہ سب کچھ سوچ کر کے، پلاننگ کر کے حماس نے حملہ کیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ 2 مہینہ گزر جانے کے باوجود بھی حماس کے پاؤں میں لڑکھڑاہٹ نہیں آئی ہے، لغزش نہیں آئی ہے، وہ جمے ہوئے ہیں، ثابت قدمی کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، اور اسرائیل ابھی تک اپنے کسی بھی ہدف میں کامیاب نہیں ہو پا رہا ہے، بلکہ اس کو اب سوچنے پر مجبور ہونا پڑا ہے، اور پوری دنیا اب اسرائیل کی شکست کو تسلیم کر چکی ہے۔ اس حوالے سے کچھ میڈیا ہاؤسز نے یہ بھی لکھا ہے کہ اسرائیل کی جنگی حکمت عملی کا ہے، سرنگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اسرائیل کس طرح کے ہتھیار کا استعمال کر رہا ہے۔ تو اس حوالے سے اسرائیل کے میڈیا ہاؤسز میں جو رپورٹ آئی ہے، اس میں پہلی رپورٹ یہ آئی ہے کہ زیر زمین سرنگوں کو تلاشنے کے لیے یا زمین میں گھسنے والے ریڈار اور وائس سینسرز کا استعمال کر رہی ہے، یعنی کچھ ایسے ریڈار جو زمینوں میں گھستے ہیں، زمین میں گھس کر وہ ریڈار اندازہ لگاتے ہیں، پتہ لگاتے ہیں، کھوج کرتے ہیں کہ نیچے کیا ہے، سرنگ ہے نہیں ہے۔ اس کے علاوہ وائس سینسر کہ اگر اس وائس سینسر کو جب نیچے بھیجا جاتا ہے یا اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ نیچے کی آواز کیسی ہے، زیر زمین کا کچھ چل رہا ہے۔ تو اس کا استعمال اسرائیل کی آرمی اور انٹیلیجنس کر رہی ہے۔ دوسرا طریقہ کار جامنی بال کا ہے۔ جامنی بال مطلب یہ کہ اسرائیل کی جو آرمی ہے دھوئے والا کسی جگہ پر ایک بم پھینکتی ہے، اور اس بم کو پھینکنے کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ دھواں اسی جگہ سے نکل رہا ہے یا کسی اور جگہ سے دھواں نکل رہا ہے۔ اگر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جہاں پر بم پھینکا گیا ہے دھواں اسی جگہ پر اٹھ رہا ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ وہاں پر کوئی سرنگ نہیں ہے، لیکن ایک جگہ بم پھینکا گیا اور دھواں اس جگہ کے بجائے کسی اور جگہ پر اٹھتا ہوا نظر آتا ہے، تو پھر اسرائیل کی آرمی یقین کر لیتی ہے کہ وہاں پر کوئی سرنگ ہے، اور پھر اس سرنگ کو تباہ کرنے کی، برباد کرنے کی اسرائیل کی آرمی کوشش کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کی آرمی اور انٹیلیجنس ایک اور طریقہ سرنگوں کو تلاش کرنے کا اختیار کر رہی ہے کہ جو فلسطین کے ایکٹیوسٹ ہیں، جو جرنلسٹ ہیں یا جتنے بھی لوگ نظر آتے ہیں، ان سب پر اچھی طرح اسرائیل کی آرمی نظر رکھ رہی ہے۔ اسرائیل کی انٹیلیجنس نے بڑی تعداد میں اپنے آپ کو فلسطینی شکل دے رکھی ہے، چنانچہ فلسطینیوں کی شکل اختیار کر کے کچھ فلسطینیوں کے ساتھ رہتے ہیں، صحافیوں کے ساتھ رہتے ہیں، اور ان تمام لوگوں کے ساتھ جن کے بارے میں ان کو شک ہوتا ہے کہ حماس کے ممبر ہو سکتے ہیں، حماس کے لیڈروں سے، القسام بریگیڈ کے مجاہدین سے، کمانڈر سے ان کی ملاقات ہوگی، چنانچہ وہ ان کا تعاقب کرتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، اور جہاں کہیں پر بھی اندازہ ہوتا ہے کہ شاید یہ لوگ یہاں پر آ کر کے روپوش ہو گئے ہیں یا یہاں پر آ کر کے چھپ گئے ہیں، تو پھر وہ وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں پر چھان بین کرتے ہیں کہ کیا یہاں پر کوئی سرنگ ہے۔ اس کے علاوہ مسجدوں پر، ہسپتالوں پر اور اس طرح کے جتنے ادارے ہیں ان سب پر ان کی خصوصی نظر ہے، اور اسی امید میں ان لوگوں نے دسیوں مسجدوں پر حملہ کیا ہے، ہسپتالوں پر حملہ کیا ہے، اسکول اور کالجز پر حملہ کیا ہے، یونائٹڈ نیشن کے اسکول پر حملہ کیا ہے، اس امید میں کہ ان کو لگا ہوگا کہ یونائٹڈ نیشن کا اسکول ہے تو اسرائیل اس پر شک نہیں کرے گی کہ اس کو حماس اپنا ٹھکانہ بنا سکتے ہیں، چنانچہ اسی امید میں
اسرائیل نے یونائٹڈ نیشن کے اسکول تک پر حملہ کر دیا، فورن کنٹریز کے جو مشن اور ادارے وہاں چل رہے تھے اس پر حملہ کیا، لیکن اس کے باوجود بھی اسرائیل کی آرمی کو کامیابی نہیں مل سکی۔ پچھلے دنوں جب جنگ بندی کا دور چل رہا تھا اور تقریباً 7 دنوں تک عارضی جنگ بندی رہی، عارضی جنگ بندی میں دونوں طرف سے قیدیوں کا تبادلہ ہوا، تو جب حماس کے لڑاکی اور حماس کے لیڈرز اسرائیلی قیدیوں کو سرنگوں سے لے کر باہر نکل رہے تھے اور ریڈ کراس کمیٹی کے حوالے اس کو کر رہے تھے، تو ان تمام ایکٹیویٹیز پر اسرائیل کی موساد اور اس کی دوسری انٹیلیجنس اچھی طرح نظر رکھ رہی تھی، دیکھ رہی تھی کہ آخر یہ کہاں سے باہر نکلتے ہیں، کس طرح ان کی گاڑیاں اچانک سڑکوں پر آ جاتی ہے اور پھر یہ ریڈ کراس کمیٹی کے حوالے جاتے ہیں، ان کو قیدی ان کے سپرد کر دیتے ہیں، اس طرح یہ ایکسچینج کرتے ہیں۔ تو ان تمام ایکٹیویٹیز پر بھی اسرائیل کی انٹیلیجنس اچھی طرح نظر رکھ رہی تھی، لیکن جو خبر آ رہی وہ یہ کہ اسرائیل کی انٹیلیجنس کو ہمیشہ حماس کے لیڈرز نے، ان کے کمانڈرز نے دھول چٹایا، ان کی آنکھیں نہیں دیکھ سکی کہ حماس کے لڑاکے اور کمانڈر کہاں سے نکلتے ہیں اور کس طرح اچانک یہ سڑکوں پر گاڑی لے کر آ جاتے ہیں۔ آپ نے کئی ایسی ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ ایک علاقہ ہے، وہاں سنسان ایریا ہے، کوئی موجود نہیں ہے، اچانک حماس کے لڑاکے گاڑی لے کر نظر آ جاتے ہیں اور ان کی جو گاڑیاں تھی بڑی اچھی گاڑیاں تھی، بڑی اچھی کاریں تھی اور اس کار میں ہر طرح کی سہولتیں موجود ہوتی تھی اور ان گاڑیوں میں حماس اسرائیلی خواتین کو، قیدیوں کو لے کر آتے تھے، پھر ریڈ کراس کمیٹی کے حوالے کرتے تھے۔ تو یہ سب منظر دیکھا ہے لوگوں نے۔ ایک اور ویڈیو ایسی دیکھی گئی کہ ایک ایریا تھا، وہاں پر کچھ فلسطینی ٹہل رہے تھے، اچانک حماس کے لڑاکے نمودار ہو جاتے ہیں، کسی نے دیکھا تک نہیں کہ کس طرف سے نمودار ہوئے اور پھر فلسطینیوں نے ان کا خیر مقدم کیا، سواگت اور استقبال کیا۔ تو ان تمام ایکٹیویٹیز پر بہت خاموشی کے ساتھ اسرائیل کی موساد اور انٹیلیجنس نظر رکھ رہی تھی، لیکن اندازہ لگانے میں ناکام ثابت ہوئی اسرائیل کی ایجنسیاں اور موساد۔ اور یہیں سے پوری دنیا میں اب سوال اٹھنے لگا ہے اسرائیل کی طاقت پر، اس کی ٹیکنالوجی پر، اس کی ایجنسیوں پر، کہ اب تک دنیا کو محض بیوقوف بنایا گیا تھا، دکھاوا کیا گیا تھا اور یہ بتایا گیا تھا کہ اسرائیل بہت طاقتور ہے، لیکن حماس کے سامنے اسرائیل کا پورا سیکٹر، پورا نظام اور سب کچھ بے بس ثابت ہوا ہے اور اسرائیل ویسا نہیں ہے جیسا بتایا گیا تھا۔ اسرائیل سے کسی عرب دیش کو ڈرنے اور خوفزدہ ہونے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب حماس جیسی آرمی اسرائیل کو شکست دے سکتی ہے تو پھر دوسرے دیش آسانی سے اسرائیل کے خلاف جنگ کو جیت سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ کا کیا خیال ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔